اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس تفسیر اور ترجمے کے بارے میں جانیں گے وہ سورہ نوح ہے۔ اس میں 2 رکوع 28 آیتیں ہیں اور یہ مکیہ سورت ہے۔ میں آپ کو آیت نمبر 1 سے لے کر 15 تک کا ترجمہ اور تفسیر بتاؤں گی، یعنی پہلا حصہ، کیونکہ صورتیں بڑی ہونے کے سبب ان کو حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی اور تفسیر سے آگاہی دوں گی۔ اگر میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو شیئر ضرور کریں تاکہ اس ویڈیو سے دوسرے بھی استفادہ حاصل کر سکیں۔ ترجمہ ہے: بے شک ہم نے نوح علیہ السلام اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ اس نے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے صحیح ڈر سنانے والا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقررہ میعاد تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا، کسی طرح تم اگر جانتے۔ عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی بڑھا، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ ضد کی اور بڑا غرور کیا۔ پھر میں نے انہیں اعلانیہ بلایا، پھر میں نے ان سے با اعلان بھی کہا اور آہستہ اور خفیہ بھی کہا۔ تو میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تم پر شراٹے کا مہینہ موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا۔ کیا تم انہیں نہیں دیکھتے؟ اللہ نے کیوں کر 7 آسمان بنائے ایک پر ایک؟ تفسیر اس کی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ انہوں نے 950 سال تک حکومت کی۔ اپنی قوم کے بڑے نیک اور اچھے پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بدکاری اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ تو اے میری قوم، باز آ جاؤ اور گناہوں کی دلدل سے باہر نکل آؤ۔ ہر طرح سے انہیں بلاتے، وعظ کے ذریعے، اعلان کے ذریعے، مگر ان کی قوم کپڑوں میں منہ دبا کر ادھر ادھر ہو جاتی اور ان کی نصیحت پر عمل نہ دیتی، کان نہ دھرتی اور کفر میں ڈٹی رہتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کی وجہ میری قوم راہ راست پر لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر ان سے بارش روک لی اور ان کی تمام عورتوں کو بانجھ کر دیا۔ 40 سال تک یہ عذاب مسلط رہا، پانی کے بغیر جانور ہلاک ہو گئے۔ جب یہ حال ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے استغفار کرنے کو کہا کہ کفر و شرک سے باز رہو اور ایمان لا کر مغفرت طلب کرو تو اللہ پاک تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، اور تم نے توبہ کی تو تمہارے مال اور مویشی اور اولاد میں وسعت ہوگی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے قلت بارش کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے استغفار کا حکم دیا۔ دوسرا آیا تو اس نے بھی تنگ دستی کی شکایت کی، اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کا حکم دیا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے قلت نسل کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی استغفار کا حکم دیا۔ پھر چوتھا آیا تو اس نے بھی اپنی زمین کی قلت اور پیداوار کی شکایت کی، اس سے بھی استغفار کا فرمایا گیا۔ وہاں ربیع بن سبی حاضر تھے، انہوں نے عرض کی، چند لوگ آئے، قسم قسم کی حاجتیں انہوں نے پیش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھنے کا کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ جو آیت ہے سورۃ نوح، یہ پڑھیں۔ ان حوائج کے ذریعے کے لیے قرآنی عمل ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس میں چاند کا بھی ذکر ہے کہ اس کی روشنی تمام آسمانوں تک پہنچتی ہے، اگرچہ چاند آسمان دنیا میں ہے، وہ دنیا کو روشن کرتا ہے اور آفتاب چوتھے آسمان پر ہے اور اس کی روشنی چاند کی روشنی سے قوی تر ہے۔ تو انسان ان باتوں پر غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ چاہیے کہ اللہ کے سچے دین کو اپنائیں، اس پر چلیں اور برائیوں سے اجتناب کریں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، باقی تفسیر ویڈیو میں بتاؤں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔